کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ مرزا ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے 3 شہروں کے نام قرآن میں دیکھے ہیں، 3 شہروں کے نام قرآن میں موجود ہیں، ایک مکے کا، ایک مدینے کا، اور تیسرا قادیان کا۔ آپ مرزائیوں سے پوچھیں، فیس بک کے ذریعے میری یہ تقریر نیٹ پہ جب آئے گی، ہو سکتا ہے کوئی مرزائی بھی سنے۔ آپ ایک بات نوٹ کریں، مرزائیوں کی جو پہلی نسل تھی جو مرتد ہوئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑا اور مرزے کو انہوں نے کیا مانا؟ نبی مانا، اور مرتد ہوئے۔ شاید انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں مرزے کی اور انہیں کوئی پتا ہو کہ مرزائیت کیا ہے۔ یہ جو دوسری اور تیسری نسل ہے نا، انہیں کوئی پتا نہیں ہے مرزائیت کیا ہے، مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہ، یہ تیسری اور دوسری نسل جو ہے یہ لکیر کے فقیر ہیں، ہم مرزائی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے باپ دادا کیا تھے؟ یہ صرف اس باپ دادا کے مذہب پہ ہیں۔ آج وہ انگلینڈ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، اٹلی میں ہیں، دوسرے ممالک میں وہ آباد ہیں۔ ان نوجوانوں تک جو مرزائی ہیں ان سے میں کہوں گا خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھیے۔ اب تو وہ ساری کتابیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں، جتنی بھی کتابیں ایک جگہ پہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ خریدیں اردو میں، انہیں پڑھیں خدا کے لیے۔ مرزائیوں اور نوجوان مرزائیوں، اسے پڑھیں۔ آپ کو بھی ایک بات بتا دیتا ہوں، اٹک کے ایک صاحب ہوئے ہیں پروفیسر غلام جیلانی برق، وہ دنیا کی تعلیم بھی رکھتے تھے، دین کی تعلیم بھی رکھتے تھے، پروفیسر غلام جیلانی برق۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حرف ماہر معنی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بازار میں وہ ملتی ہے نہیں ملتی، میرے پاس ہے، اس کا نام کیا؟ حرف ماہر معنی۔ حرف ماہر معنی ہی بتا رہا ہوگا کہ انہوں نے بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے مرزائیوں کو دعوت ایمان دی۔ حرف ماہر معنی، ان میں ایک باب اس میں ہے، آپ اسے سن کے حیران ہوں گے۔ اور جو مرزائی باہر ملکوں میں ہیں، انگلش گرامر جانتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، گرامر سے واقف ہیں، انگلش کی گرامر سے وہ واقف ہیں۔ غلام جیلانی برق نے ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی جس انگلش وحی کا ذکر کرتا ہے کتابوں میں کہ رب نے مجھ پر انگریزی میں وحی اتاری، رب نے مجھ پر انگلش میں وحی اتاری، غلام جیلانی برق نے گرامر سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ انگلش غلط ہے۔ اللہ نو نہیں سی پتا بھی اے لفظ ہونا چاہیے کہ اے لفظ ہونا چاہیے۔ اس نے دعوت دی پھر ان کو کہ پڑھے لکھے مرزائیوں اس پر غور کرو کہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے، رب کے ذمے لگایا ہے۔ تو میں مرزائیوں کو، نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دوں گا، اس کی کتابیں پڑھیے گا، ازالہ اوہام پڑھیے گا، انجام آتھم پڑھیے گا، حقیقت الوحی پڑھیے گا، تذکرہ پڑھیے گا۔ اور مرزے کے بیٹے نے سیرت المہدی کے نام پر جو اپنے والد کی سیرت لکھی ہے، خدا کے لیے اسے پڑھیے گا۔ اور مرزائیوں، پڑھے لکھے مرزائیوں، اسے پڑھیے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جس کو نبوت کے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ اس کی کتابیں تو پڑھیے گا، کچھ کتابوں کے میں نے نام لے لیے، چلو یہی پڑھیے گا۔ یہ سعید بھی سہیں گیا نا تو پھر تے گل کو نہ رہی۔ سارے پڑھو یار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، دماغوں پہ نا حملہ آور ہوتا ہے۔ ٹھڑ لگی تھی، اے سی بند کر۔
پکھے بند کرو، ٹھنڈ لگی، تھوڑی گرمی لگے انہوں نے۔ کیوں بھائی؟ میں جو مرزائیوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، نوجوانوں کو، پڑھے لکھوں کو، کہ اس کی کتابیں پڑھو، یہ صحیح ہے دعوت کہ نہیں؟ ہم کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں چلے جائیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ انہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دے، یہ واپس پلٹ آئیں، یہ غلط رستے پہ چل نکلے ہیں۔ مرزا جھوٹ بولتا تھا، وہ نبوت کے منصب پہ فیض ہونے کے لائق نہیں تھا۔ عیسائیوں کے خلاف اس نے ایک موقع پہ کام کیا، شروع میں اس نے عیسائیوں کے خلاف کام کیا، اب مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئیں، ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو عیسائیوں کے خلاف اس نے کہا میں ایک کتاب لکھوں گا، 50 جلدوں میں لکھوں گا، براہین احمدیہ، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے، جو مالدار مومن ہے نا مسلمان، وہ مجھے پیشگی رقم بھیج دیں، میں کتاب چھاپ کے بھیج دوں گا۔ 50 جلدوں کے پیسے منگوا لیے لوگوں سے۔ اب عیسائیوں کے سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، ہندوستان متحد تھا، ایک ہی علاقہ تھا، اور بڑا مقابلہ تھا، مناظرے ہوتے تھے بڑے عیسائیوں کے ساتھ۔ تو 5 جلدیں لکھی، اور 5ویں جلد کے شروع میں کہتا ہے میں نے کہا تو 50 کا تھا، لیکن یہ 5ویں جلد آخری ہے، اور 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ مرزائیو تم نے اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا ہے، جو اتنا کم ظرف، یہ بات تو کوئی شریف آدمی بھی نہیں کرتا۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مرزا اس پر پورا نہیں اترتا، لہذا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا بھی پھر بھی یہ اس لائق نہیں۔ نبوت کی مرزے کی کتابیں پڑھو، اس نے اپنے مخالفین کے خلاف کیا زبان استعمال کی، کتنی گندی اور رذیل زبان استعمال کی۔ جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں، جو مجھے نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ اور ایک جگہ پہ لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سب کنجریوں کی اولاد۔ یہ نبی کی زبان ہے؟ نبی کی زبان تو اخلاق والی زبان ہے، نبی کی زبان تو ستھری زبان۔ سن 1974 میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو اسمبلی میں قرارداد پیش ہو گئی، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جس دن مرزائیوں کا خلیفہ آیا نا اسمبلی میں، اسے طلب کیا گیا بھئی اپنا موقع پیش کر۔ اس کی اچکن، اس کی پگڑی، اس کی داڑھی دیکھ کے کئی قومی اسمبلی کے ممبران کہنے لگے اوئے ایک کافر نے، اس کی ظاہری شکل دیکھ کے۔ بھٹو صاحب نے، ہمارے ایک عالم تھے مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے کہا بھئی میرا خیال تے یہ ہے کہ مرزائیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا جائے، لیکن میری بیوی نصرت نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے ان کی پگڑی دیکھو، داڑھی دیکھو، نمازیں پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، یہ کافر ہیں، وہ میری اہلیہ نہیں مانتی، آپ اسے سمجھائیں۔ مولانا کہتے ہیں ناشتے پہ اکٹھے ہو گئے، میں نے وہی کتاب لے لی مرزے کی۔ میں نے سب سے پہلے بھٹو صاحب سے پوچھا بھئی آپ مرزے کو نبی مانتے ہیں؟ نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ میں نے نصرت بھٹو سے پوچھا بھئی تو مندی مرزے نو؟ اس نے کہا میں بھی نہیں مانتی۔ میں نے کہا پھر یہ پڑھو، جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں،
اور ان کی عورتیں کتیاں اور وہ کنجریوں کی اولاد ہے. تو جب میں نے یہ کتاب دکھائی نا تو نصرت بھٹو کہنے لگی کل نہیں آج جی. یہ ہمارے متعلق یہ زبان اس کی دیکھیں آپ کتنی گھٹیا اور رذیل زبان ہے, اور نبی کی زبان کتنی ستھری ہوا کرتی. نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی. اب میں مختصر کرنے لگا ہوں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. نبی کی کوئی پیشن مرزے نے جو پیشن گوئی کی ایک بھی پوری نہیں. پیشن گوئی کرتا ہے ہم مکے یا مدینے میں مریں گے, اپنے متعلق پیشن گوئی کرتا ہے ہم مکے یا مدینے میں مریں گے. مکے مدینے میں مرنا تو دور کی بات ہے, وہاں جانا بھی نصیب نہیں ہوا. ساری زندگی مکے مدینے مرزے کو جانا نصیب نہیں ہوا, اور پیشن گوئی اس نے کی تھی ہم مکے مریں گے یا مدینے مریں گے. ایک لڑکی کے بارے پیشن گوئی کر دی, اس کا نام تھا محمدی بیگم. اس کے باپ سے رشتہ مانگا, مرزے کے وہ رشتہ دار تھے, اس باپ نے رشتہ قبول نہیں کیا. تو مرزے نے کہا رب نے میری شادی محمدی بیگم سے عرش پہ کر دی. یہ ہوں اس تے پریشر پان لگے, یہ رب کا حکم ہے. محمدی بیگم کا جو والد تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ملتان. لوگوں نے مرزے سے کہا تواڈا تے نکاح ہویا سی عرش تے, اور محمدی بیگم کی شادی ہو گئی ملتان. تو آگے سے کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی. اس کا خامند مر جائے گا 3 سالوں میں, دوسری پیشن گوئی کر دی, میرے نکاح میں آئے گی. مرزا 1908 میں مر گیا, اور محمدی بیگم کا خامند اس کے کئی برس بعد تک زندہ رہا. مرزے نے پیشن گوئی کی, اور پیشن گوئی سچی نہ. جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں کیا ہوتی ہیں؟ سچی ہوتی. وہ تو بولتے تب ہے جب کون کہتا ہے. مرزے کی شعر و شاعری کی کتابیں, پھر میں مرزائیوں کو دعوت دینے لگا ہوں. مرزے نے شعر و شاعری کی ہے, اور اس کی شعر و شاعری کتابوں میں چھپی ہوئی ہے, اور یہ شاعر ہونا نبی کے لیے تانا ہے. مشرکین کیا کہتے تھے میرے نبی کو کہ یہ کیا ہے؟ شاعر ہے. اس شاعر کے کہنے پہ ہم چھوڑنے قوت کے لیے تانا ہے. اور مرزا کیا کرتا تھا؟ شعر و شاعری کرتا تھا. قرآن نے کہا والشعراء